اب اگلا باب ہے باب نمبر 23 کہ ما یقول بین السجدتین، باب ما یقول بین السجدتین، کہ دو سجدوں کے درمیان کیا کہیں کیا پڑھیں، اس کا بیان۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا حفص بن غیاث حدثنا العلاء بن المسیب عن عبد بن مرہ عن طلحة بن یزید عن حذیفة تحویل سند، وحدثنا علی بن محمد حدثنا حفص بن غیاث عن العمش عن سعد بن عبیدہ عن المستورد ابن احنف عن صلة بن زفر عن حذیفة ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی دونوں سجدوں میں نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی۔ جب اللہ سجدے میں جانے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جب اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت رب اغفر لی، جیسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ اکبر رب اغفر لی بھی پڑھا کرتے تھے، یا صرف رب اغفر لی کہتے ہیں اللہ اکبر نہ پڑھتے ہوں، یہ ان کا اپنا عمل۔ اور جب عمل رسول اور قول رسول میں ان کے ارشاد میں اور ان کے عمل میں جب ایسا کچھ اختلاف آتا ہے تو ان کے ارشاد کو ہی، ان کے قول کو ہی ترجیح ہوتی ہے کہ یہی ہمیں کرنے کا حکم ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کام ہیں جو رسول نے کیا اور ہمیں کرنے سے منع بھی فرمایا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب ہوا وہ روزے جو پے در پے رکھے جائیں اور ایک روزے سے دوسرے روزے کے درمیان کچھ بھی نہ کھایا جائے۔ جیسے آج سحری کی روزہ رکھ لیا، مغرب کا ٹائم ہوا، کچھ بھی نہیں کھایا، پھر اگلے دن بغیر سحری کیے روزہ رکھ لیا، پھر اگلے دن بغیر سحری کیے روزہ رکھ لیا، افطار بھی نہیں کیا۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بھی رکھیں، رسول اللہ رکھتے ہیں، تو دوسرے دن ہے حالت خراب ہونے لگی ان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں سے میری طرح ہو، یعنی تم میں کا کوئی بھی میری طرح نہیں ہے۔ ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور آج کچھ لوگ یہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کی طرح ہم ہیں، رسول ہماری طرح ہیں۔ رسول خود کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میری طرح ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں یہ روزہ رکھتا ہوں، تم یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا تم یہ روزہ، آپ نے منع فرمایا۔ بہرحال تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہاں روزہ رکھ رہے تھے، اور رسول اللہ کا قول آیا کہ نہیں رکھنا ہے، تو ترجیح ملی قول کو، یعنی نہیں رکھ سکتے ہم۔ اگر کوئی رکھے گا ویسا روزہ تو گنہگار ہوگا۔ تو رسول کے جب عمل اور قول میں اختلاف ہو تو ان کے قول کو ترجیح ملتی ہے، ان کے قول پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور قول یہی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کا ہو تو وہی ہم کہہ دیں گے، لیکن اگر کوئی اللہ اکبر رب اغفر لی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ اکبر رب اغفر لی ایسا۔ حدیث نمبر 898 ہے حدثنا ابو قریب محمد بن العلا حدثنا اسماعیل بن صبیح عن کامل ابی العلا قال سمعت حبیب بن ابی ثابت يحدث عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین فی صلاۃ اللیل رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی۔ حضرت ابو قریب محمد بن علا سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن صبی نے، وہ کامل بن علا سے روایت، ابو علا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حبیب بن ابو ثابت سے سنا کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں سعید بن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں صلاۃ اللیل میں دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی۔ تو اب دونوں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں میں نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ صرف تہجد کی نمازوں میں صلاۃ اللیل میں پڑھا کرتے تھے۔ تو صلاۃ اللیل میں ہم بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی رب اغفر لی، اے رب ہمیں بخش دے، وارحمنی، اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، وجبرنی، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ورزقنی، ہمیں رزق عطا فرما، وارفعنی، ہمارے درجات کو بلند فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو احادیث کریمہ، سنت نبی
اور قرآن کریم کی تعلیمات سننے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔